بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بہت اچھا لگے اس سے بہت کم ملا کرو، اور جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کیا کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ اپنے بچوں کا بوسہ لیا کرو، کیونکہ تمہیں ہر بوسے کے بدلے جنت کا ایک درجہ ملتا ہے۔ سب سے زیادہ امیر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو۔ ہر چیز قسمت سے نہیں ملتی، کچھ چیزیں دعاؤں سے بھی ملا کرتی ہیں۔ ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل میں تمہارے کام آیا ہو۔ جھوٹ بول کر جیت جانے سے بہتر ہے کہ تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو، اور اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ عورت تب برباد ہونا شروع ہوتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، دھوکہ کھانے والوں کو تو اللہ صبر دے دیتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والوں کو سکون کبھی نہیں ملتا۔ مدد کرنا ایک بہت مہنگا تحفہ ہے، اس لیے اس کی امید ہر کسی سے نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ صبر کی 2 صورت ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا، اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کے درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جو بار بار ہو جائے وہ محبت نہیں بلکہ وقت گزاری ہوتی ہے۔ جو بار بار ہو جائے وہ محبت نہیں بلکہ وقت گزاری ہوتی ہے۔ محبت تو ایک جگہ ٹھہر جانے کا نام ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا۔ کسی اور کے ہاتھوں دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہیں کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کے دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ لوگ نصیحت سے نہیں ٹھوکر سے سبق لیتے ہیں، کیونکہ نصیحت تو اکثر ایک کان سے داخل ہو کر دوسرے کان سے باہر نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر تو سیدھے دل پر لگتی ہے۔ جب وقت کروٹ لیتا ہے تو باجیاں نہیں پھر زندگیاں پلٹ دیتا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے، جبکہ مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ منافقت منہ کی باز کی طرح ہوتی ہے، اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کو بری لگتی ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر میم سے کتنی محبت ہے۔ میم سے بنایا معبود، میم سے بنایا محمد، میم سے بنایا مدینہ، میم سے بنایا مکہ، میم سے بنایا مسجد، میم سے بنایا مدرسہ، میم سے بنایا مولوی، میم سے بنایا مومن، میم سے مجاہد، میم سے معراج، میم سے مبارک، میم سے ماں، میم سے محبت، اور آخر میں میم سے موت۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک، اور حشر سے جنت تک۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ وقت گزارنے کے لیے اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی بہترین تھی۔ مطلبی لوگوں سے عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے، مطلبی لوگوں سے عورت اس مرد کے سامنے رو پڑتی ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، ورنہ آنسو تو وہ اپنی ماں سے بھی چھپا لیا کرتی ہے۔ دنیا کا رشتہ چاہے خونی ہو یا غیر، تبھی زیادہ دیر تک چلتا ہے جب کوشش دونوں طرف سے ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو بھی معاف کرنا سیکھ لو۔ اڑا دیتی ہی نیندیں کچھ ذمہ داریاں گھر کی بھی، دیر تک جاگنے والا ہر بندہ عاشق نہیں ہوتا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلے سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔
हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से करो, दिल से नहीं। जिंदगी में सबसे ज्यादा बेबस हम तब होते हैं जब हम चाहकर भी अपने आप को सच्चा साबित नहीं कर पाते। जब छोटे थे तो बातें भूल जाते थे और सब कहते थे कि याद रखना सीखो। अब बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है और सब कहते हैं कि भूलना सीखो। बदनसीब है वो शख्स जिसकी सेहत उसका साथ दे मगर वो अपने रब को सजदा ना करे। गुरूर और तकब्बुर से बचे। कायनात का पहला गुनाह तो शिर्क था, न कुफ्र था, बल्कि पहला गुनाह यह था कि मैं इससे बेहतर हूँ। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतर मुनाफिकत है। कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं होता मगर वो फिर भी मुस्कुरा रहे होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखते हैं और बेशक वही सब कुछ देने वाला है। एक अक्लमंद औरत कभी पैसों के पीछे नहीं भागती क्योंकि वो जानती है कि उसकी मोहब्बत अनमोल है। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है पर धोखेबाज नहीं। अल्लाह ताला को जुबान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बगैर हड्डी के बनाया। रिश्तों को कुछ इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या हाल चाल है? आपने क्या खूब जवाब दिया, अल्लाह ताला की नेमत खाकर दांत टूट गए हैं लेकिन जुबान है कि फिर भी उसकी नाशुक्री से बाज नहीं आती। दीन गरीबों से शुरू हुआ था और गरीबों में ही रह जाएगा। यह जमाना सीरत का नहीं सूरत का है। यहाँ खूबसूरत हाथ जल्द पीले हो जाते हैं और पाकीजा आंखें पर्दों के पीछे रोती रहती हैं। जब आप गलत हो तो माफी मांग लिया करो। अपने गुरूर को कभी अपनी मोहब्बत से बड़ा ना होने दो। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी नींद उतनी ही कम होती जाएगी। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, उन्हें जितना मर्जी सजा लो, चमका लो, देखभाल कर लो, कभी अपने नहीं होते। औरत की दो चीजें पकड़ने से औरत कमजोर पड़ जाती है। पहला तो मोहब्बत से कलाई पकड़ना, दूसरा पेशानी पर हाथ रख देना। लोग कहते हैं कि मैं गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। असल में गलत बात ही तो बर्दाश्त करने वाली होती है, अच्छी बात को तो बर्दाश्त करने की जरूरत ही नहीं होती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, लोगों के खौफ से हक की बात कहने से ना डरो, क्योंकि ना तो कोई मौत को करीब कर सकता है और ना ही कोई रिच को दूर कर सकता है। मुश्किलों में घबराना नहीं चाहिए, सितारे हमेशा अंधेरे में ही चमकते हैं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। इसलिए अगर कभी तुम खुद को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा रब चाहता है कि जीत तुम्हारी हो।